نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 170۔ یہ آیت قبلے کے ضمن میں نازل ہوئی ہے، یعنی ایک طرف یہودی تھے جو اپنے قبلے بیت المقدس کا مغربی حصہ اور دوسری طرف نصارہ تھے جو اپنے قبلے کو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر بہت ساری باتیں کر رہے تھے جس سے بعض مسلمانوں کو بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہونا پڑا، یعنی انہیں بھی ناراض ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ہے، یعنی قبلے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر دینا یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو نیکی کا ظاہر ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے اب ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ آیت بر یعنی نیکی والی آیت ہے۔ لیس البر نیکی یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو قبل المشرق قبال المشرقی مشرق کی طرف والمغربی یا مغرب کی طرف، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر دینا نیکی نہیں ہے۔ ولیکن البر اور لیکن یہ نیکی یہ ہے من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر، والملائکات اور اس کے فرشتوں پر، والکتاب اور اس کی کتابوں پر، والنبیین اور اس کے نبیوں پر، یعنی ساری کتابوں سارے فرشتوں اور سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ وآت المال اور دے مال علی حبہ اس کی محبت یعنی اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی رقاب اور گردن کے چھڑانے والوں کو، یعنی گردن کے چھڑانے والے پہلے تو ہوتے تھے یہ غلام، ان کو آزاد کرنا ہوتا تھا۔ آج کل گردن چھڑانا کیا ہے، یعنی اللیگل طریقے سے جو بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کیس لڑ کے ان کو پھر وہاں سے نکالنا یعنی جیل سے نکلوانا۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ کسی کا قرضہ اتار دینا، کسی غریب کا جو قرضوں تلے دب گیا ہے اس کا قرضہ اتار دینا، اس کو کہتے ہیں۔ وفی رقاب اور گردن کے چھڑانے والوں پر، واقام الصلاۃ اور وہ نماز کو قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اور پورا کرے اپنے وعدوں کو، اذا عہدوا جب بھی وہ وعدہ کرے، یعنی اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اس اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، یعنی اللہ سے نظریں نیازیں اللہ کے نام کی جو خیرات ہوتی ہیں، جو وعدے یعنی روزہ رکھنا، اللہ کی جو بھی عہد کیا تھا اسے بھی پورا کرے، اور جو لوگوں سے عہد کیا ہے اسے بھی پورا کرے، اور پورا کرے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، اذا عہدوا جب بھی وہ وعدہ کرے، وصابرین اور صبر کرے، فی الباساء تنگی میں، وضراء تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے دنوں میں۔ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی اصل نیکی کیا ہے یہ ہے، یہ سارا آیت بر ہے، جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ ہے اصل نیکی۔ مشرق مغرب کی طرف رخ کر دینا بظاہر ہے، یعنی لیکن اصلی تقوی پرہیزگاری اندر کی نیکی یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، کتب فرض کر دیا گیا ہے علیکم تم پر القصاص بدلہ لینا، فی القتل قتل کا بدلہ لینا تم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، یعنی یہ امیوں کا یہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، امیوں کی جو چیز ہم ہڑپ کر جائیں گے، جن کو قتل کر ڈالیں گے اللہ ہم سے پوچھ گچھ بھی نہیں کرے گا امیوں کے بارے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہے، ہم جو بھی قتل کرے گا کسی کو آخرت میں وہ جواب دہ ہوگا۔ الحر بالحر اب آزاد کے بدلے میں آزاد، اگر کسی کے آزاد کو قتل کیا گیا تو یہ اپنا غلام پیش کر دیتے تھے کہ آزاد کے بدلے میں ہم اپنا غلام دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثی بالانثی اگر عورت کے بدلے میں عورت، یعنی اگر عورت قتل ہوئی ہے تو عورت کے بدلے میں وہی عورت ہی قتل ہوگی۔ فمن اوفی لہ من اخیہ پس من جس کو اوفی یا معافی مل گئی ہو لہو اس قاتل کو، من اخیہ
مقتول کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اگر معافی مل گئی ہے فاتباعٌ تو وہ پیروی کرے بالمعروف دستور کے مطابق یا اچھے طریقے سے، یعنی اداء الیہ باحسان اور اسے خون بہا دے احسان سمجھ کر، یہ یعنی اس کا شکر ادا کرے کہ جان کے بدلے وہ جان نہیں لے رہا بلکہ خون بہا پر معاملہ طے ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو وہ پیروی کرے احسان سمجھ کر کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، جان کے بدلے جان نہیں لی، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں پھر اسے وہ جو بھی اس کا ہے خون بہا ادا کرے کس احسان سمجھ کر۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف یعنی کمی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور اس پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قتل کے بدلے میں تین قسمیں یعنی معافی کی وہ کر دیا ہیں، فکس کر دیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دے دیا ہے یعنی امت محمدیہ کو خاص طور پر۔ اب اس میں ہے ایک تو قتل کا بدلہ قتل، دوسرا معافی، تیسرا یہ ہے خون بہا۔ اس سے پہلے تورات میں کیا تھا؟ معافی تھی، یعنی خون بہا نہیں تھا، ایک قصاص تھا، دوسرا معافی تھی، خون بہا نہیں تھا۔ اور انجیل میں کیا تھا؟ یعنی انجیل میں عیسائیوں کے لیے صرف معافی تھی، نہ قصاص تھا اور نہ ہی خون بہا تھا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے خاص رعایت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ عنایت ہے یعنی کمی ہے، تخفیف کا مطلب ہے ہلکا پن، کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور اس کی رحمتیں ہیں۔ فمن اعتدی، پس من جو اعتدی زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی یہ سارا معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس گروپ میں سے یا اس میں سے قاتل مقتول کی طرف سے جس کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی پس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں ہی حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ فرما رہا ہے ایک قاتل کو تم نے معاف کر دیا، اگر وہ ہے کون سا قاتل؟ عادی مجرم، تو وہ دوسرے دن اور کو قتل کرے گا، پھر خون بہا پہ اگر معافی مل گئی تو اللہ فرما رہے ہیں اصل میں قتل کے بدلے قتل میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی ایک قاتل کو اگر تم یوں چھوڑ دو گے تو کل کلا کسی اور کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا کہ یہ قاتل کسی اور کو قتل کر دے گا، اگر وہ عادی مجرم ہے تو، غلطی سے اسے نہیں ہوا، عادی مجرم ہے تو اگلے دن وہ کسی اور کو نہ کر دے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولي الالباب، تمہارے لیے بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے، عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اس صورت میں جب پتہ چلے گا کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا تو کوئی دوسرا اس طرح قاتل نہیں بنے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں قتل ہی ہوں گا، تو اس سے تقوی میں، پرہیزگاری میں اضافہ ہوگا، یعنی جرائم کم ہو جائیں گے۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تم میں سے کسی پر موت، ان اگر تارا کا، اگر وہ چھوڑ رہا ہو، خیرہ اپنا مال، خیرہ للوصیۃ، تو وہ وصیت کر جائے، للوالدین، والدین کے بارے میں، والاقربین، اور رشتہ داروں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اب یہ کہتے ہیں یہ منسوخ آیت ہے، اب چونکہ قرآن کا پورا قانون وراثت کا آ چکا ہے تو یہ منسوخ آیات میں سے ہے، یعنی اب بھی انسان وصیت کر سکتا ہے اپنے مال میں سے۔ اب اللہ فرمانے ہیں فَمَن بَدَّلَہُ، پس جو بدل ڈالے گا، بعد ما سَمِعَہُ، اس کو سننے کے بعد، فَإِنَّمَا اسمہ علی الذین، پس اس کا گناہ ہوگا ان لوگوں پر، جو بدلونہ، جو اس وصیت کو بدل ڈالیں گے، یعنی جو وصیت کو بدلے گا سننے کے بعد، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس وصیت کو بدلیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ تم نے کس طرح بدلا ہے۔ فمن خاف من موصٍ، ہاں پس جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفاً او اثماً، کسی زیادتی کا اور گناہ کا،
فاصلح پھر وہ اصلاح کر دے بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وصیت کرنے والا وصیت ایسی کر گیا ہے کہ اس سے زیادتی اور گناہ کا اندیشہ ہو رہا ہے، وہ تو وفات پا گیا ہے، پھر جو سننے والا تھا اس میں اصلاح کر دے۔ بالفرض اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو محروم کر گیا ہے تو دوسری کو جائیداد میں حصہ دے گیا ہے۔ اسی طرح اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق تلفی کی ہے، تو وہ اس کو ٹھیک طریقے سے پھر وصیت بیان کر دے۔ فلا اسم علیہ تو اللہ فرما رہے ہیں اس ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو وصیت کو ٹھیک کر کے انہیں بتائے گا کہ مرنے والا اس طرح وصیت کر گیا ہے۔ مرنے والا اپنا حساب دے گا اللہ کو، لیکن وہ سننے والا اس نے ٹھیک طریقے سے پھر اپنے ایک طریقے سے انصاف کے ساتھ وصیت کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ اس کو بخش بھی دے گا اور اس پر رحم بھی کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔